کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ 30 پارے اور سورہ فاتحہ مل جائے تو ایک قرآن مجید بنتا ہے، قرآن کریم بنتا ہے، اس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ قرآن کریم ایک بہت بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ 30 پاروں کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر کے رکھا ہے۔ اگر ہم 30 پاروں کو سمجھنا ہے، 30 پاروں پر عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کو سمجھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اگر ہم سمجھ لیں تو 30 پاروں کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے ہم اس وقت 3 ٹاپکس کو سامنے رکھنا ہے، 3 عنوان کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کی خصوصیات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی کیا خصوصیت ہے؟ نمبر 2، سورہ فاتحہ کے اندر کیا ٹاپکس ہیں، کیا مضامین ہیں؟ نمبر 3، سورہ فاتحہ سے کیا مسائل نکلتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے لیے کیا مسائل ہیں، کیا احکام ہیں؟ اگر ان 3 چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے، پیش نظر رکھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ پورے قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلے خصوصیت سورہ فاتحہ کی یہ ہے کہ ہم سب نماز کو اسی سورہ سے شروع کرتے ہیں، قرآن مجید بھی اسی سورہ سے شروع ہوتا ہے، کلام اللہ بھی اسی سورہ سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مکمل طور پر سب سے پہلے اترنے والی سورت یہی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اقرا، علق اور اسی طرح سورہ مدثر، سورہ مزمل بھی اترے ہیں، لیکن مکمل طور پر اترنے والی سورت سب سے پہلے یہی ایک سورت ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر، سورہ فاتحہ کی طرح نہ تورات میں نازل ہوئی کوئی سورت، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس سورت کی طرح ہے۔ تو اس سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو رہی ہے بات، کہ صاف ہو رہی ہے بات کہ قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے، قرآن کریم کے اندر جو بہت بڑی خصوصیت والی سورت یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو ہم سمجھنا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس سورت کو سورہ شفا بھی نام رکھا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں ضروری ہے کہ کسی کو کوئی بیماری آ جائے تو سب سے پہلے ہم اس سورت کو پڑھیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے ہمارے لیے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ ضرور ہو جائے گا۔